بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کوفہ کی طرف روانگی اور شہادت۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اس کی رضامندی کے لیے ہجرت کی پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت سے مر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ ہی سب روزی دینے والوں میں سے سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ گزشتہ درس میں شروع کردہ موضوع کو ہی آگے بڑھاتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ نے اپنی موت سے قبل ایک تحریر لکھوا کر محمد بن اشعث کو دے دی اور انہیں وصیت کی کہ میرا یہ پیغام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ضرور پہنچا دینا۔ اس پیغام میں لکھا تھا، یہاں میں گرفتار ہو چکا ہوں، آپ شاید چل بھی نہ پائیں کہ میرا قتل ہو جائے۔ آپ کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کرے، ان لوگوں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا اور مجھ سے بھی جھوٹ ہی بولا۔ یہ تو آپ کے والد کے او ساتھی ہیں جن کی وجہ سے او موت یا شہادت و قتل کی تمنا کرنے لگے تھے، مگر اس سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت مسلم رحمہ اللہ کا وہ پیغام مل گیا جس میں تھا، آپ جتنی جلد ہو سکے کوفہ آ جائے، یہاں آپ کے لیے زمین بالکل ہموار ہے۔ یہ پیغام پا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ روانہ ہونے کی تیاریاں کرنے لگے۔ واقعات کربلا سے متعلق سبھی کتب تاریخ میں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کوفہ کے لیے روانہ ہونے کی تیاریاں کرنے لگے تو ان کے رشتہ داروں اور ان کے ہمدردوں نے انہیں روکنے کی پوری کوشش کی اور اس اقدام کے خطرناک نتائج سے ان کو آگاہ کیا۔ ان کو روکنے والوں میں سے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو درداء، حضرت ابو واقد اللیثی، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے علاوہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ نمایاں ہے۔ انہوں نے بہت منت و سماج کی کہ وہاں نہ جائے، حتیٰ کہ بعد نے کہا کہ اگر بے ادبی نہ ہوتی تو ہم زبردستی آپ کو پکڑ لیتے اور ہرگز نہ جانے دیتے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو کم از کم اپنے بچوں کو نہ لے کر جائے، مگر آپ نے ان کے جواب میں نہ عزم سفر ملتوی کیا اور نہ اپنے اس موقف کی دلیل پیش کی۔ دراصل ان کے دل میں یہ بات تھی کہ اہل کوفہ انہیں مسلسل دعوت دے رہے ہیں، یقیناً وہاں جانا مفید ہوگا۔ اور ذوالحجہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی سمت روانہ ہو گئے اور اسی دن کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں گرفتار ہو رہے تھے۔ جب آپ نے کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا تو عمرہ نامی ایک خیرخواہ نے آپ کو کوفہ سے خط لکھا۔ خط میں اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے ارادے اور اس کے انجام کی ہولناکی کا احساس دلایا اور یہ بھی لکھا کہ آپ اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے اس حدیث کو بھی لکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، آج میرے گھر میں وہ فرشتہ آیا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا اور اس نے کہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ قتل ہوں گے اور اگر آپ چاہے تو میں آپ کو مٹی دکھا دوں۔ آپ نے یہ پڑھ کر کہا، پھر تو لازماً وہی میری قتل گاہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کہا، حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس قوم کی طرف جس نے آپ کے والد کو قتل کیا، آپ کے بھائی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے نزدیک مکہ میں خون خرابہ کروانے سے بہتر یہ ہے کہ میں مکہ سے نکل جاؤں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہیں خبر ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ عراق کی طرف چلے گئے ہیں۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فوراً پیچھے گئے اور 2 راتوں کے فاصلے کا سفر طے کر کے ان سے جا ملے۔ ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا عراق جا رہا ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس اہل عراق کی طرف سے لکھے گئے خطوط کے پلندے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا آپ وہاں نہ جائے، یہ ان لوگوں کے خطوط اور بیعت کے ثبوت ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بہت کوشش کی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دے، لیکن ناکام رہے۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے معانقہ کیا اور فرمایا اللہ کے سپرد، شہادت آپ کا مقدر بن چکی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔